محمدا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انوار حبیب اکیڈمی کی جانب سے کی جانے والی رمضان ٹرانسمیشن کے اس پروگرام فقہی احکام میں آج ہم انشاءاللہ تعالی نماز قصر یعنی مسافر کی نماز کے احکامات اور چند مسائل بیان کریں گے. قصر کی نماز کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 101 میں اس طرح ارشاد ہوا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو یعنی 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت پڑھو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے. بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آج کل تو سفر اتنا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اکثر کفار کی طرف سے تکلیف میں مبتلا کرنے کا ڈر ہوتا ہے، پھر نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سفر میں تخفیف نماز کا صدقہ کیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو. لفظ سفر کے لغوی معنی مسافت طے کرنے کے ہیں اور شریعت کی اصطلاح میں سفر وہ ہے جس سے احکام بدل جاتے ہیں، جیسے نماز میں قصر، رمضان کے روزے نہ رکھنے کی اجازت، مدت مسا کا 3 دن تک دراز ہو جانا، جمعہ و عیدین اور قربانی کے وجوب کا ساقط ہو جانا اور بغیر محرم کے آزاد عورت کے نکلنے کا حرام ہو جانا، یہ سب سفر کی بنا پر ہے. خیال رہے کہ سفر کا شرعاً اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ سفر کی نیت ہو اور عملاً سفر طے بھی کرے. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے 3 دن کی مسافت کی نیت کے بغیر پوری دنیا کا چکر لگایا تو یہ شخص شریعت کی نظر میں مسافر نہیں کہلائے گا، اور اگر سفر کی نیت کی لیکن عملاً سفر نہیں کیا تو بھی مسافر نہیں کہلائے گا. سفر کی وجہ سے احکام کے اندر تغیر اسی وقت ہوگا جبکہ نیت سفر اور فعل سفر دونوں جمع ہوں. جس سفر سے احکام متغیر ہو جاتے ہیں وہ سفر یہ ہے کہ انسان 3 دن 3 رات کے چلنے کا ارادہ کرے. چال میں اونٹ کی چال معتبر ہے یا پیدل چلنا؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہر ملک کے سال میں سب سے چھوٹا دن معتبر ہے اور رات اور دن 24 گھنٹے کا چلنا مراد نہیں ہے بلکہ ہر روز صبح سے زوال کے وقت تک کا چلنا مراد ہے، کیونکہ 24 گھنٹے چلتے رہنا نہ انسان کے بس میں ہے اور نہ ہی سواری کے جانور کی طاقت میں. بہرحال ہر روز صبح سے زوال تک کسی منزل پر پہنچ کر آرام کر کے 3 رات 3 دن میں جو مسافت طے ہو وہ مسافت سفر ہے. فقہاء کرام نے اس کی مسافت کا اندازہ کر کے 48 میل مقرر کی ہے جو کہ کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹرز بنتے ہیں. اب یہ 48 میل یا تقریباً 78 کلومیٹر ہی معتبر ہے. مسافر اگر قصر کرے اور آخری 2 رکعتوں کو ترک کر دے تو مقیم ہونے کے بعد نہ اس کو ان 2 رکعتوں کی قضا کرنی ہے اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر وہ گنہگار ہوگا. اس سے ثابت ہوا کہ مسافر پر رباعی یعنی 4 رکعت والی نماز میں فقط 2 رکعتیں واجب ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی ہے تو سفر کی نماز کو اسی حال پر باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضر میں 4 رکعتیں فرض کی اور سفر میں 2 رکعت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پر زیادتی نہیں کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں رہا، انہوں نے بھی 2 رکعت پر اضافہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان کے ساتھ سفر کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تاحین حیات 2 رکعت پر اضافہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ فرمایا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے سفر کی نماز کا 2 رکعت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر سفر کی نماز میں 4 رکعت پڑھنا افضل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس فضیلت کو کبھی ترک نہ فرماتے۔ اگر مسافر نے بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھی اور تشہد کی مقدار رکعت پر بیٹھ گیا تو پہلی 2 رکعتیں فرض اور بعد کی 2 رکعتیں نفل شمار ہوں گی۔ البتہ سلام میں تاخیر کی وجہ سے گنہگار ہوگا، اور اگر یہ مسافر 2 رکعت پر تشہد کی مقدار نہیں بیٹھا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ دلیل یہ ہے کہ ارکان فرض مکمل ہونے سے پہلے نفل فرض کے ساتھ مخلوط ہو گیا، یعنی مل گیا ہے۔ ارکان اسی لیے مکمل نہیں ہوئے کہ قاعدہ آخیرہ جو کہ رکن ہے اس کو ترک کر دیا، اور فرض کے ارکان مکمل ہونے سے پہلے فرض کو نفل کے ساتھ ملا دینا مبطل نماز ہے، یعنی نماز کو باطل کر دینے والا، اس کو ختم کر دینے والا ہے، اس لیے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آغاز سفر کے بعد قصر پڑھنا کب شروع کریں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب آبادی سے باہر نکل جائے تو اس پر قصر پڑھنا واجب ہو گیا۔ دلیل یہ ہے کہ مسافر جب اپنے وطنی شہر کی آبادی میں داخل ہوتا ہے تو اقامت کا حکم متعلق ہو جاتا ہے، یعنی اس پر اقامت کا حکم عائد ہو جاتا ہے۔ تو جب اس آبادی سے باہر نکل گیا تو سفر کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ان جھوپڑیوں سے آگے بڑھ جاؤ تو نماز قصر پڑھو۔ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی۔ سفر کا حکم کب تک باقی رہے گا؟ یہ حکم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ کسی شہر یا گاؤں میں 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کی نیت نہ کرے۔ پس جب 15 دن یا اس سے زیادہ کے قیام کی نیت کرے گا تو سفر کا حکم ختم ہو جائے گا اور یہ شخص مقیم کہلائے گا، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ شخص مقیم نہیں ہوگا بلکہ قصر نماز پڑھے گا۔ ادنیٰ مدت اقامت بھی 15 دن ہے۔ مدت اقامت کا 15 دن ہونا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، یعنی ان دونوں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ جب تم کسی شہر میں داخل ہو، حالانکہ تم مسافر ہو اور تمہارا 15 دن قیام کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھا کرو، اور اگر تمہیں یہ علم نہیں کہ کب سفر کرنا ہے تو قصر کرتے رہا کرو۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ اقامت کے لیے 15 دن کے قیام کی نیت ضروری ہے۔ اس پر مزید فرمایا کہ اگر مسافر کسی شہر میں اس نیت کے ساتھ داخل ہو کہ کل یا پرسوں روانہ ہو جاؤں گا، یعنی مدت اقامت 15 دن کے قیام کی نیت نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسی آج کل میں چند سال گزر جائیں تو یہ قصر نماز پڑھتا رہے گا اور مقیم نہیں کہلائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مقام آذربائیجان میں 6 ماہ قیام کیا، مگر چونکہ حضرت ابن عمر نے بیک وقت 15 دن قیام کرنے کی نیت نہیں کی تھی، اسی لیے وہ قصر نماز ہی پڑھتے رہے۔
مسافر وطن اصلی میں یعنی جہاں اس کی پیدائش ہے اور اس کی رہائش ہے وہاں داخل ہوتے ہی مقیم ہو جائے گا۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب مسافر نے 3 دن کی مسافت طے کر کے سفر مکمل کر لیا، پھر وہ اپنے وطن اصلی میں داخل ہوا تو آبادی میں داخل ہوتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، اگرچہ اقامت کی نیت نہ ہو۔ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سفر کیا کرتے تھے اور تکمیل سفر کے بعد جب وطن لوٹ کر آتے تو بغیر اقامت کی نیت کے مقیم ہو جایا کرتے تھے۔ سفر کی حالت میں اگر 4 رکعت والی نماز فوت ہو جائے اور حضر میں اس کو قضا کرنا چاہے تو 2 رکعت نماز ہی قضا کرے گا، اور اگر حضر کے زمانے میں کوئی 4 رکعت والی نماز فوت ہو گئی پھر سفر کی حالت میں اسے قضا کرنا چاہے گا تو وہ 4 رکعت ہی قضا کرے گا۔ دلیل یہ ہے کہ قضا ادا ہی کے مطابق واجب ہوتی ہے، یعنی جس شخص پر ادا 4 رکعت واجب ہوئی تھی تو وہ قضا بھی 4 رکعت کرے گا، اور جس پر 2 رکعت ادا کرنا واجب ہوا تھا تو اس پر قضا بھی 2 رکعت ہی واجب ہوگی۔ فقہاء کرام کے بیان کے مطابق سفر کی 3 اقسام ہیں: سفر طاعت جیسے حج اور جہاد کے لیے سفر کرنا، سفر مباح جیسے تجارت کے لیے سفر کرنا، اور تیسرا سفر معصیت یعنی چوری یا ڈاکے کے ارادے سے سفر کرنا، یا عورت کا بغیر محرم کے حج کے لیے سفر کرنا۔ پہلی دونوں اقسام بالاتفاق ان میں رخصت سفر ہے، اور تیسری قسم ہمارے نزدیک تو اس میں رخصت ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ سبب نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں قصر نہیں کریں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے مسافر کی نماز کے متعلق کچھ احکامات سیکھے ہیں۔ کل ہم سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله